السلام علیکم، فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر۔ پاکستان بھر کے اندر اس وقت بجٹ کے اوپر بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے۔ پری بجٹ کے اوپر سیمینارز بھی ہوئے، پروگرام بھی ہوئے، سفارشات پیش کی گئی، لیکن اب بجٹ سامنے آ چکا ہے تو اس کے اوپر پوسٹ بجٹ تقاریر اور اس کے اوپر بحث مباحثے اور ایک کریٹیکل انالیسس کے طور پر ڈیپ انالیسس بھی چل رہا ہے، اور اکانومسٹ جو ہیں اس کے اوپر اپنی رائے بھی دے رہے ہیں، جبکہ حکومت بھی اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے اور اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ ہم عوام کو عوام دوست بجٹ دینے میں اس مشکل حالات میں کامیاب ہوئے ہیں۔ کتنی کامیابی ہے، کتنی ناکامی ہے، اس کے اوپر ہم بیشتر پروگرام تاجروں کے ساتھ بھی کر چکے ہیں، لیکن آج فیصل آباد کی جب بات کریں گے تو فیصل آباد کا ایک اہم نام جو کہ اگر بات کریں تو ان کے والد بھی پاکستان کے بجٹ جو کہ پاکستان مسلم نون کی سابقہ حکومت اس کے اندر رہے ہیں، اور اب رانا احسان افضل خان صاحب جو کہ مشیر ہیں وزیر اعظم کے کامرس کے، یہ اب اس بجٹ کے اندر شانہ بشانہ تھے۔ اسحاق ڈار صاحب نے یہ بجٹ پیش کیا اور ڈار صاحب کے ساتھ ان کے والد جو ہیں مرحوم رانا افضل خان صاحب جو ہیں اس بجٹ کا حصہ تھے۔ احسان بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے فرسٹ آف آل کیا سمجھتے ہیں، پہلا اور بڑا کلیئر اور بڑا شارٹ کویسچن، مطمئن ہے بجٹ سے کہ جو بجٹ پاکستان مسلم نون یا پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت نے پیش کیا ہے، کیا وہ عوام کو کسی نہ کہیں تک ریلیف دینے میں یا عوام کی توقعات پوری کرنے میں آپ کو لگتا ہے کہ انصاف کر پایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ مشکل حالات میں بجٹ دیا گیا ہے، اور اتنے مشکل حالات شاید پاکستان کی معیشت کو پہلے نہ فیس کرنے پڑے جتنے اب کرنے پڑے۔ تو ان حالات میں جہاں بدترین مہنگائی تھی، دیکھیں جو تاجر ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنا ریٹ وصول کر لیتے ہیں، جو کاروباری طبقہ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنا مارجن بڑھا لیتا ہے، اور وہ بھی اس مسئلے سے نکل آتا ہے۔ سب سے زیادہ جو پسا تھا وہ نوکری پیشہ آدمی پسا تھا۔ میں سمجھتا ہوں نوکری پیشہ آدمی کے لیے جو ریلیف اس بجٹ نے دیا ہے، شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں ایسا ریلیف ملا ہو، کیونکہ انفلیشن جو ہے وہ تقریباً 29% پہ پہنچ چکی تھی۔ تو یہ جو 35% کا تنخواہوں میں انکریز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفیشینٹ ہے جو انفلیشن کو کور کر جائے، مہنگائی جو افراط زر ہے اس کو کور کر جائے۔ اسی طرح جو منیمم ویجز میں 28% جو بڑھایا گیا اور 32,000 منیمم ویج کر دی گئی، تو میں سمجھتا ہوں وہ ریلیف جو ایک نوکری پیشہ طبقہ جو پس رہا تھا اس کو وہ میسر ہو گیا۔ دیکھیں باقی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے حکومت کی، اور اس ٹرانزیشن میں ایک رسپانسبل بجٹ دیا گیا ہے۔ رسپانسبل میں اس کو اس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس کے اہداف جو ہیں وہ شیئر کیے گئے ہیں، جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ بجٹ آئی ایم ایف کا پروگرام 31 جون کو ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آئی ایم ایف کے ساتھ مشاورت کی گئی، اور اس کا جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے، جس کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سود کے پیمنٹس کو نکال دیں تو جو آپ کے انکم ہے اور اخراجات ہیں وہ سرپلس ہیں، پرائمری بیلنس سرپلس ہے۔ اسی چیز کو آئی ایم ایف زیادہ فوکس کر کے دیکھتی ہے، تو یہ ایک رسپانسبل بجٹ ہے، سیاسی بجٹ نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والی جو بھی حکومت ہوگی اس کے لیے وہ مسائل درپیش نہیں ہوں گے جو پچھلی ٹرانزیشن جو عمران خان نے کی، اس نے بجلی سستی کر کے، پیٹرول سستا کر کے، آئی ایم ایف کے معاہدے کو ٹھکرا کے، تباہ کر کے جو اس نے معیشت کے ساتھ جو ایک نقصان پہنچایا وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو آپ نے لفظ یوز کیا کہ الیکشن میں جانے کے لیے کافی بجٹ ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ عوام پی ڈی ایم یا پاکستان مسلم نون کو اس حوالے سے ایکسیپٹ کر لے گی اس بجٹ کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں یہ جو دور حکومت ہے یہ تو 1.25 سال کا یہ دور تھا، اس کے اندر ہم نے تو آگ بجھائی ہے۔ ہم نے وہ معاہدہ کنٹینیو کیا ہے جو پی ٹی آئی کا معاہدہ تھا، جس سے ریاست سے معاہدہ تھا، اور پی ٹی آئی نے ریاست کے معاہدے کو تباہ کر دیا، تو ہم نے اسی معاہدے کو بحال کیا کہ ملک دنیا میں پاکستان کی جو ساکھ ہے وہ بچ جائے۔ تو ہم تو اس مشن پہ لگے ہوئے تھے، تو ہم نے وہ سارے فیصلے کیے جو سیاسی طور پہ فائدہ مند نہیں تھے، یا پولیٹیکل کیپٹل ہمارا لوز ہوا، لیکن ملک کی معیشت کے لیے، سٹیبلٹی کے لیے وہ اہم تھے، تو ہم نے وہ فیصلے کیے۔ تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں الیکشن کے لیے جو ہے ہمارا ہم سیاست کر سکتے تھے اس بجٹ میں بھی، لیکن ہم نے کوشش کی کہ جینون ریلیف دیں ہم عوام کو۔ 3.5% اس کا گروتھ ریٹ کا ٹارگٹ ہے، جو کہ اچیویبل ٹارگٹ ہے، کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہے جو ان ریئلسٹک ہو۔ تو ایک ریئلسٹک بجٹ ہم نے دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ریلیف کے پیکیجز جو ڈرائیورز ہیں گروتھ کے، دیکھیں ہم نے فوکس کیا ایگریکلچر پہ، ایگریکلچر کو بڑا میسو ایک پیکیج دیا گیا ہے۔ پھر ہم نے آئی ٹی پہ فوکس کیا ہے۔
IT کے اوपर آپ کا پوٹینشیل ہے کہ ایک سال میں آپ کو گینز مل سکتے ہیں, ایگریکلچر میں ایک سال میں آپ کو گینز مل سکتے ہیں جو امپورٹ سبسٹیوشن کریں. تو وہ سارے اقدامات لیے ہیں جو آپ ایک سال میں اچیو کر سکتے ہیں, اور ان ایریاز کے اندر ہم نے اب ریمیٹنسز میں جو ہم نے کیا ہے, جو ڈائمنڈ کارڈ بنایا ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے اوورسی پاکستانی بڑا انکریج ہوگا کہ وہ اپنی ریمیٹنسز بڑھائے. اچھا, یہ پھر الزام صحیح ہے کہ اوورسیز بجٹ زیادہ لگا, پاکستانی عوام کے لیے کم بجٹ ہے آپ کی طرف سے؟ نہیں دیکھیں, ہم نے اپنی جو بیلنس آف پیمنٹ ہے, جو کہہ لیں کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو جو چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں, جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, ایگریکلچر امپروو ہوگی, آپ کی فوڈ امپورٹ کم ہوگی, IT امپروو ہوگی, آپ کی سروسز کی ایکسپورٹ بڑھے گی, اسی طرح اگر ریمیٹنسز آئیں گی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا. تو ہم نے ہر لحاظ سے وہ کوشش کیا ہے کہ جو پاکستان کا مین مسئلہ ہے ڈالر کی لیکوڈیٹی کرائسس کا, اس کے اندر ہمیں امپروومنٹ نظر آئے. تو آپ جب بجٹ کے اوپر بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا ہم نے تنخواہیں بڑھا دی, لیکن کیا یہ ناانصافی نہیں ہے کہ آپ 32,000 کر دیتے ہیں لیکن اس کو امپلیمنٹیشن کرنے میں گورنمنٹ مکمل ناکام رہتی ہے کہ اکا دکا, ورنہ کہیں بھی 32,000 تنخواہ ملتی نظر نہیں آتی, تو پھر ڈیفینیٹلی جب الیکشن میں جائیں تو عوام ناراضگی کا اظہار تو کرے گی اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. دیکھیں, حکومت کے پاس جو فیڈرل حکومت ہے وہ تو جب اناؤنس کرتی ہے تو اس سے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے کہ اب صوبائی بجٹ آنے تو وہ بھی اس کو فالو کریں. تو جبکہ وہ آزاد ہیں لیکن ان کو ایک حد تک میچ کرنا پڑتا ہے, بہت زیادہ ڈفرینشیل نہیں ہوتا. دیکھیں, جب صوبے بھی اناؤنس کر دیں گے کہ منیمم ویج انکریز ہو گئی ہے, تو یہاں پھر آپ کے لیبر ڈپارٹمنٹ ہیں اور وہ ادارے ہیں جو منیمم ویج کو انشور کرتے ہیں, تو جب کمپلینٹس آہستہ آہستہ یہ کیچ اپ ہو جاتا ہے. دیکھیں, حکومت نے بار سیٹ کرنی ہے, وائلیٹرز ہمیشہ ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک پریشر بلڈ اپ ہو جاتا ہے, اور یہ اگر فوری طور پہ نہیں تو 2, 4, 5 مہینے میں ایڈجسٹمنٹ اپورڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کیچنگ اپ ٹائم لگتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑھانے سے فرق ضرور پڑتا ہے. لوگوں کو امید تھی بجٹ میں کوئی پیٹرول کے اوپر بہت بڑا اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, لیکن وہاں تو لیوی بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے, کمی کی طرف کوئی بھی ہمیں پوائنٹ نظر نہیں آیا. تو اس کے اوپر ذرا عوام کو آگاہ کر دیں, کیونکہ آپ کے منسٹر پیٹرولیم بھی ایک بار کہتے ہیں قیمتیں کم ہوگی, دوسری بار TV پہ کہتے ہیں کہ کچھ کم نہیں ہوگی روسی تیل سے, لیکن تیسری بار پھر کہتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا کمی ہوگی. تو ہے کیا ایکچوئل پکچر, ذرا عوام کے سامنے دیکھیں, پیٹرول کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. پیٹرول آپ امپورٹ کرتے ہیں, جو آپ کو قیمت پڑتی ہے, پھر آپ نے IMF کی جو معاہدہ ہے اس کے اندر آپ نے ٹارگٹ جو ہیں وہ پہلے سے ہی متعین ہیں, تو آپ نے اس کے اوپر PDL لگا کے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ اکٹھی کرنی ہے. تو پیٹرول کی قیمتیں آٹومیٹکلی, جو اس کا فارمولہ ہے کہ جو ایوریج آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے, پھر جو آپ کی امپورٹ کی قیمت ہے, وہ اس کے مطابق جو ہے ہر 15 تاریخ کو ایڈجسٹمنٹ اس کی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں, یہاں ایک پروپیگنڈا نے کیا کہ رشین تیل آئے گا تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. ایک تو عملی طور پہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیا, وہاں ان کی ٹیم یہاں آئی, ہماری ٹیم وہاں گئی, پھر ان کی ٹیم یہاں آئی. یہ ایویں ہواؤں میں باتیں نہیں ہوتی. جب آپ نے پریکٹیکلی کام کرنا ہے تو اس کو ٹائم بھی لگتا ہے. کوئی میٹنگز ہوتی ہیں, میٹنگز کے بغیر وہ کلیم کر رہے تھے کہ انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے, جو کہ سراسر جھوٹ تھا. آج رشین کروڈ آئل الحمدللہ پاکستان میں آ گیا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو ریزروز ہیں وہ بچیں گے, آپ کو سستا تیل مل رہا ہے, لیکن اس کا اصل اثر تب آئے گا جب زیادہ مقدار میں رشین تیل آئے گا, تو پھر اوور آل قیمتوں میں کمی آئے گی. یہاں آپ اس کو ایسے لے لیں کہ اگر 100 لیٹر آپ کنزیوم کر رہے ہیں, آپ کی استعمال میں 100 لیٹر ڈیلی کی ہے, تو اس میں سے اگر 1 لیٹر رشین کا آ جائے اور اس میں 20% یا 30% ڈسکاؤنٹ ہو, تو اوور آل قیمت میں اتنا امپیکٹ نہیں پڑتا. فرق تب پڑے گا جب یہ 10, 20, 25% آپ اس کو کروڈ آئل منگوائیں گے, تو پھر اوور آل قیمتوں میں, لیکن جتنا فرق پڑے گا وہ ساتھ ساتھ عوام کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا. یعنی کہ عوام پھر اس سے تو تھوڑا سا نا امید ہو جائیں گے کہ ہمیں تو بہت ایک 100 روپے کا ایک جو لفظ ہر جگہ چلی جا رہا تھا, کیسا ہونے جا رہا ہے, 100 روپے پیٹرول کم ہو جائے گا. حکومت نے کہیں یہ اس چیز کا ذکر نہیں کیا تھا 100 روپے کا, لیکن وہ یہاں کافی لوگ ٹرینڈ چلا دیتے ہیں اور وہ امید پہ دنیا قائم ہے. انشاءاللہ یہ وقت بھی جلد ہم دیکھیں گے اگر روپیہ مستحکم ہوتا ہے, لیکن ابھی مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی آپ کو کوئی میجر امپیکٹ نظر آئے گا پیٹرول پہ. اچھا, ڈالر کے اوپر ایسے لگ رہا ہے جیسے حکومت سٹے بازی کر رہی ہے. یہ اوپن مارکیٹ کے اندر ایسے جواریے کھیلتے ہوتے ہیں جیسے حکومت ڈالر کو ڈیل کر رہی ہے. ایک دم کیپ لگی, کیپ آف کی, پھر ڈالر اوپن مارکیٹ میں ایک دم شوٹ کر گیا, پھر کریڈٹ کارڈ والی فیسلٹی بھی دی کہ انٹر بینک کا ریٹ لگے گا, لیکن ڈالر پہ قابو کیوں آ کر؟ دیکھیں, جو اوپن مارکیٹ ہے نا, اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اوپن مارکیٹ بڑی چھوٹی مارکیٹ ہے. وہ دن کی اس میں ٹرانزیکشن جو ہے 12 سے 15 ملین ڈالرز کی ہوتی ہے, جبکہ آپ کی جو انٹر بینک مارکیٹ ہے اس کا حجم
میرے خیال سے سالانہ اگر آپ لگا لیں تو 130 ارب 140 ارب ڈالر تک اس کا انٹر بینک مارکیٹ ہوتی ہے, کیونکہ آپ کی ایکسپورٹس, ریمیٹنسز اور آپ اگر ٹوٹل کر لیں تو اتنا حجم ہو جاتا ہے. تو یہ 12 ملین ڈالر کی جو مارکیٹ ہے اس میں اگر تھوڑا سا بھی کوئی وہ اپ یا ڈاؤن ہو جائے تو اوپن مارکیٹ ہل جاتی ہے. دیکھیں پھر اس میں اسپیکولیشن کا بڑا ایک عمل ہے. پھر آپ نے دیکھا پچھلا پورا سال ایک سیاسی بحران رہا جس میں نے ایک جعلی بیانیہ عالمی سازش کا دیا, پھر آرمی چیف کی تقرری کو متنازع بنانے کے لیے لانگ مارچ کی گئی, پھر 9 مئی کے واقعات. تو یہ بدترین پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ایک ایجنڈے کے تحت پھیلائی اور جو ابھی بھی کنٹینیو کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے مفاد کو وہ کیسے ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جی ایس پی پلس کو ہیومن رائٹس کی مد میں وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ کوئی ایک جعلی پروپیگنڈا کیا کہ خواتین کا ریپ ہو رہا ہے, 50 سے 60 خواتین پورے پاکستان میں گرفتار ہیں. ایک خواتین کو حکومت پاکستان نے چیک کیا, انشور کیا, کسی کے ساتھ نہ کوئی وائلنس ہوا ہے نہ زیادتی, لیکن ایسے جعلی پروپیگنڈا وہ چاہتے ہیں کہ جی ایس پی پلس ہرٹ ہو جائے. تو اس بحران کے اندر ہم نے معیشت کو ڈیفالٹ سے بچایا اور اس کو نکالا. تو یہ ٹف صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل سٹیبلٹی اب آ گئی ہے, ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں, تو آگے اکنامک سٹیبلٹی اسی سے ہی آئے گی. آئی ایم ایف کے ساتھ رستے بند ہو گئے ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہوتی ہے ان سے میں نے بھی اس حوالے سے پہلے بھی انٹرویو کیا ہوا ہے, تو ڈاکٹر صاحب کے انٹرویو سے یہ لگتا ہے کہ اب آئی ایم ایف کی طرف جانے والا رستہ کہیں نہ کہیں خاردار تاریں لگا دی گئی. کیا ابھی بھی ہموار ہے یا اس میں حقیقت ہے کہ اب آئی ایم ایف سے ہم 30 جون کے بعد؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو جتنا مجھے سمجھ بوجھ ہے فائنانس کی, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی شارٹ ٹرم میں آئی ایم ایف ہی رستہ ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑا کلیئر اندیہ دیا ہے کہ ہم اب ان کے جب ہیڈ سے بات ہوئی ٹیلی فونک تو انہوں نے کہا کہ 24واں پروگرام آئی ایم ایف کے ہم ضرور جائیں گے, پاکستان جائے گا 24ویں پروگرام میں. اور ابھی ہم پر امید ہیں کہ 30 جون تک جو 9th ریویو ہے وہ فائنل ہو جائے گا. تو جتنی مرضی ہم سیاسی گفتگو کریں شارٹ ٹرم میں, اور اگلے اس فائنینشیل ایئر میں جو 1 جولائی سے سٹارٹ ہوگا, آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کی ایکسٹرنل لائبلٹیز کو کور کرنے کے لیے مسٹ ہے, اور یہ جتنا جلدی ہوگا پاکستان کے لیے مفید ہوگا. اگر یہ اکتوبر نومبر تک نہیں ہوتا آئی ایم ایف کا 24th پروگرام, تو آپ سمجھ لیں کہ خطرے کی گھنٹیاں جو ہیں وہ پھر بجنا شروع ہو جائیں گی. اس بریک کے آخر پہ پوچھنے سے پہلے آپ کو, چائنا رشیا ایک بلاک جو پوری دنیا میں ہے, کیا ہم یقینی طور پہ اب اس بلاک کی طرف موو کر گئے ہیں جب بھی کوئی چیزیں ہیں, اور سی پیک کتنا امپورٹنس رکھتا ہے ہمارے ڈالر جنریشن میں اور خاص طور پہ آنے والے مستقبل کے حوالے سے؟ دیکھیں میں آپ کو اس کو ٹیکنیکلی سمجھانے کی کوشش کروں گا. پاکستان کا جو ڈیٹ ہے, جو پاکستان کا ٹوٹل ڈیٹ کو اگر آپ اس سٹرکچر کو دیکھیں تو اس میں بہت سارا ڈیٹ جو ہے وہ یورپین ممالک پیرس کلب کا ہے. پھر اس کے اندر آپ کو آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, اے ڈی بی, اے آئی آئی بی سے آپ کو جو یہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوٹس ہیں ان سے آپ کو بوروئنگ ہم کرتے ہیں. پھر آپ کا ڈیٹ جو ہے وہ کچھ چائنا کا ہے, کچھ آپ کا ڈیٹ جو ہے وہ سعودیز کا ہے, قطریز کا ہے. تو ہمیں جب تک ہم اس ڈالر لیکوڈیٹی کرائسس میں ہیں تو ہمیں ان سب کی ضرورت ہے. تو پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے اس کے اندر ہم نے کسی بلاک کو جوائن نہیں کرنا. ہمارا پاکستان سب کے ساتھ فرینڈلی ہے. پاکستان کے چائنا کے ساتھ جیسے بہترین ریلیشن شپ ہیں وہ آگے بڑھیں گے. پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے ہم نے وہ بھی آگے لے کے جانے ہیں. رشیا کے ساتھ بھی ہم نے ریلیشن شپ آگے لے کے جانے ہیں. اپنی مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی ہم نے ریلیشن شپ آگے لے کے جانے. تو پاکستان کے پاس میں سمجھتا ہوں اپنی دانش میں کہ آپشن نہیں ہے کہ ہم کسی بلاک کو جوائن کریں. ہماری پالیسی نیوٹرل ہے, ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور یہی پاکستان کی ڈیٹ سٹرکچر کو کمپلیمنٹ کرتی ہے چیز. یہاں ایک چھوٹی سی بریک لینا ہے. رانا احسان افضل خان صاحب مشیر وزیر اعظم پاکستان فار کامرس جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. رانا احسان افضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسان بھائی, تھوڑا سا عالمی سطح سے, مطلب پاکستان کی ملکی سطح سے تھوڑا سا نیرو ڈاؤن ہو کے ہم فیصل آباد کی بات کریں گے, ٹیکسٹائل کی بات کر لیں گے. ہمارے پاس ابھی کم و بیش 20-22 منٹ موجود ہیں. تو فیصل آباد کی ٹیکسٹائل کے حوالے سے, کیونکہ آپ کے والد, آپ کا خود بھی اکانومی سے اور فائنانس سے بڑا قریبی تعلق ہے اور بڑے کریٹیکل اینالسٹ ہیں اور اس پہ نظر رکھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں ٹیکسٹائل بوسٹ کر سکتی ہے؟ کیونکہ 11 ماہ میں $2.5 ارب کا ہم ڈیفیسٹ برداشت کر چکے ہیں. اگر یہی ڈیفیسٹ نہ ہوتا تو ٹیکسٹائل اونرز اون کرتے ہیں کہ یہ 2.5 ارب زیادہ ہوتا,
اور اس پہ گوہر اعجاز صاحب جو کہ ایپٹما کے چیئرمین ہیں وہ وزیر اعظم کو وزیر خزانہ کو لکھ چکے ہیں. $3 ارب کا اپروکسیمیٹلی ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے ٹیکسٹائل میں مالی سال 2022-23 کے اندر. تو کچھ پالیسیز چینج نہ کی گئی تو بہت خراب ہو جائے گا. تو کیا لے کے آ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا میری انٹریکشن ٹیکسٹائل والوں سے ہوئی ہے, ورلڈ ریسیشن کا ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ پہ زیادہ اثر ہے بجائے کہ پاکستان کے انٹرنل ایشوز کا. دیکھیں ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے اس کو اچھی روپی ڈی ویلیویشن ملی ہے تو ان کے پروفٹس ٹھیک رہے ہیں, مناسب رہے ہیں. ہماری کوشش رہی ہے کہ ان کی سستی گیس ہم کنٹینیو کریں اور ایکسپورٹرز کو جو ریلیف ایک اویلیبل ہے وہ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کاٹن کے اوپر بڑی ہمیں پر امید ہے کہ اس دفعہ آپ کی ایک اچھی کراپ آئے گی اور سرپلس کراپ ہوگی کیونکہ کاٹن کی پرائسز میں امپروومنٹ ہے. اور پنجاب گورنمنٹ سے 35 لاکھ ایکڑ سے 50 لاکھ ایکڑ تک لے گئے کاٹن کو وہ لے کے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایڈوانٹیج آپ دیکھیں گے اس سال کے اندر کاٹن کے پوائنٹ آف ویو سے. باقی دیکھیں ان ٹف حالات میں اگر جو ان کو سپیس مل گئی ہے روپے کی ڈی ویلیویشن سے, تو جو ان کی سبسڈی بجلی سے لی گئی ہے وہ وہاں ان کو ایڈجسٹمنٹ مل جائے گی روپے کی ڈی ویلیویشن کی شکل میں, جو کافی حد تک ان کو وہاں سپیس اویلیبل ہو گئی ہے. تو ان کی کاسٹنگ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کمپیٹیٹیو ہی رہے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک اچھی ایکسپورٹس کا سائز دیکھیں گے ٹیکسٹائل سے, فیصل آباد سے. باقی دیکھیں مینوفیکچرنگ کے اندر اچھی ٹیکنالوجی آئے گی, لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئے گی تو آپ انٹرنیشنلی کمپیٹ کریں گے. اس کے لیے ان کو جو ہے جتنی فیسیلیٹیشن ہم کر سکیں ہم کریں گے. لیکن یہ کیا آپ خود فیسکو ہیڈ کو اس میں بورڈ میں رہ چکے ہیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی نہیں ہے؟ پاکستان کے آدھے ڈسکوز کا وزن جو ہے 4 سے 5 ڈسکوز اٹھاتی ہیں لینڈ لاسز کی مد کے اندر. بہت سارا وزن یہ ٹیکسٹائل اونرز بار بار اون کرتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ لینڈ لاسز ہمارے اوپر سے اتار دی جائیں. جو ایکچوئل بل ہے ہم دینے کو تیار ہیں, اس سے ایٹ لیسٹ ہم ریجن میں کمپیٹیبل رہ جائیں گے. لیکن یہ ایک بڑی لمبی چوڑی ڈبیٹ ہے کہ جس کے جتنے لاسز ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنی کے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ بل چارج کرے. دیکھیں پھر تو یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک ڈسکو ہے اور اس کے ودن جو ہے وہ اگر گھنٹہ گھر کا ایریا اور وہاں اگر مثال کے طور پہ دے رہا ہوں 30% چوری ہے تو گھنٹہ گھر کے ایریا کو آپ علیحدہ جو ہے وہ ٹیرف چارج کریں اور باقی لوگوں کو علیحدہ ٹیرف چارج کریں. ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیمیں کرنی پڑیں گی کہ آپ انڈیویجول سیپریٹ, تو پھر تو ہر جگہ کا بل علیحدہ ہو جائے گا. اوور آل سسٹم کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ امپروومنٹ آ رہی ہے. ابھی فیسکو کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ سے یہ 0.5% لاسز اپنے کم کر رہے ہیں. یہ ایک بڑی اچھی ڈسکو ہے. لیکن دیکھیں یہ وہ پوائنٹ وہ صحیح کہتے ہیں کہ پورے نظام کی اگر کیسکو میں چوری ہے یا ہیسکو میں چوری ہے یا انیفیشنسیز ہیں تو ان کی انیفیشنسیز جو ہیں وہ فیصل آباد کے کنزیومر کو نہیں پے کرنی چاہیے. لیکن اس کا رستہ آئینی ترمیم سے ہوگا اور جب تک وہ نہیں ہوتی یہ نظام اسی طرح ہی چلے گا. آپ کا ایک ٹیرف ہے پورے پاکستان میں تو لاسز بھی ساروں کے ایکیومولیٹ ہو کے ایوریج آؤٹ ہوتے ہیں. تو اس نظام کو چینج, اس کی بحث ایک اچھی ہے اس کے اوپر کہ نظام کو سیپریٹ تاکہ اپنی انڈیویجول وہ ایفیشنسی کریں اور اس کو امپروو کریں. یہ ویلڈ پوائنٹ ہے لیکن اس کے اوپر ابھی بہت کام ہونے والا ہے. کیونکہ دیکھنا جو لوگ اگر نہیں بل دے رہے یا کوئی بھی چوری یا چکاری کسی چیز میں لگے ہیں ان کو بھی احساس ہوگا کہ ہم یہ ایک جرم کے مرتکب ہیں تو ہمارا بوجھ ہم پہ پڑے. جو نہیں کر رہا وہ اچھے کو اچھے کا اور برے کو برے کا سبق دیا جائے. دیکھیں یہ بالکل پوائنٹ یہ ویلڈ ہے لیکن اس لیے جس طرح میں نے کہا کہ آپ کو بڑی میسو پالیسی چینجز کرنی پڑیں گی, آپ کو رولز ریگولیشنز کے اندر تبدیلی کرنی ہو سکتا ہے, لیجسلیشن کرنی پڑے. تو یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر سارے اسٹیک ہولڈرز اس کے اوپر بیٹھیں اور اس کے اوپر پالیسی ری ڈیزائن کریں, ٹیرف پالیسی نہیں بنائیں تو یہ پھر ممکن ہے. لیکن اس سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلے گا. تو یہ جو چند دن پہلے بجٹ سے B2B کا ایک کنسیپٹ بڑی تیز, جو ہماری پرانی منڈیاں بھی بڑی معروف تھی, ایران اور افغانستان اور روس سے پہلی بار تجارت کے اوپر جو ہے معاہدے ہوئے ہیں اور B2B کی اجازت دے دی گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ B2B جو ہے ایک نئی منڈیوں کے طور پہ پاکستان کے لیے بہت ویلیویبل ثابت ہو سکتی ہیں؟ جیسے اگر دیکھیں پاکستان کا آپ نے پہلے خود بھی ذکر کیا, ریسیشن دنیا کی ریسیشن ہے لیکن اس کے ہمارے مد مقابل ویتنام ہے, بھارت ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا, وہ گروتھ شو کر رہے ہیں. انہی سیکٹرز کے اندر ہم ڈیفیسٹ شو کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی ریسیشن کا ہم زیادہ اثر لے رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر. نہیں یہ تو دیکھیں ڈیفینیٹلی ایک ہمیں ایڈوانٹیج آیا تھا کرونا کے دور میں جب عالمی منڈیوں میں مینوفیکچرنگ بند ہو گئی تھی تو ہمیں وہ ایڈوانس آرڈر آ گئے. لیکن جب وہ منڈیاں جو ہیں وہ عالمی منڈی میں کرونا کا اثر ختم ہوا تو وہ ساری مینوفیکچرنگ آن ہو گئی. تو اوور آل جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے
وہ میرے خیال سے سرپلس ہے اس کی مینوفیکچرنگ. تو جب تھوڑا ریسیشن کا دور آتا ہے تو جو زیادہ ایفیشینٹ ممالک ہیں جن کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے وہ ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں. کرونا میں ایک کہہ لیں کہ ایک ان ریئل کمپٹیشن تھا کہ جس میں ہمیں بینیفٹ مل گیا کہ ہماری مارکیٹیں بند نہیں ہوئیں تو یہاں ہم نے وہ بینیفٹ لے لیا. لیکن اب نارمل حالات میں دیکھیں جس کی ٹیکنالوجی بہتر ہوگی, جو یونٹ ایڈوانسڈ ہوگا, وہ آج اس بدترین بحران میں بھی جو ہے وہ 100% کیپیسٹی پہ چل رہا ہے. تو اس میں ہمیں اور چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ ہماری انیفیشنسیز کدھر ہیں, تو ان کو ہمیں امپروو کرنا ہوگا. اچھا, اس کے اندر ہم تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو مانیٹرنگ پالیسی, اگر ایک ایکسپورٹر کو دیکھیں تو 16-17% جو کہ کم و بیش اگر بینک سے وہ کیلکولیشن کرتے تو 20% سے بھی اوپر چلے جاتا ہے. اتنا تو بچت مارجن نہیں ہے جتنا بینکس ان سے لے رہے ہیں, کمرشل بینکس لے رہے ہیں. اور پھر اگر جو انٹرنیشنل پیمنٹس آنی ہیں وہ 30 days لکھ کے دی ہے, تو اگر ایک دن بھی اوپر آ گئی تو اس میں اسٹیٹ بینک انہیں جرمانے عائد کرتا ہے. کہیں نہ کہیں ایکسپورٹر پریشان تو ہے, اور خاص طور پر 18% سیل ٹیکس بھی ان کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے. میں ایگری کرتا ہوں کہ 21% کائبر کے اوپر تو جو ہے کسی بزنس کے لیے بوروئنگ کرنا یا اس کی بوروئنگ کاسٹ جو ہے وہ بہت مشکل ہے. لیکن دیکھیں یہاں ہمیں ریلائز کرنا ہوگا کہ یہ IMF کی ایک شرائط تھی اور انفلیشن کو کیٹر کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی کو بڑھایا جاتا ہے. اگر اس کو نہ امپلیمنٹ کیا جاتا تو IMF کا معاہدہ بالکل ہی, دیکھیں ہماری بارہا کوشش ہے کہ 9th ریویو ہو جائے اور ہم اسی لائن پہ چل رہے ہیں. تو دیکھیں بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت. بڑا مسئلہ پاکستان کا میکرو اکنامک فرنٹ ہے, اس میں آپ کا فارکس ریزروز ہیں. تو اس مسئلے کو اگر ہم کیٹر نہیں کرتے, خدا نخواستہ اگر ملک ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے, تو پھر تو یہ جو مشکلات ہیں یہ 10 گنا اور بڑھ جائیں گی. تو ہم نے اس بڑے مسئلے کو کیٹر کرنا ہے, اس کے لیے یہ ہمیں سیکریفائس دینی پڑ رہی ہے. یہ مجھے امید ہے کہ جب 24th ریویو ہوگا آپ کے ریزروز بلڈ اپ ہو جائیں گے, تھوڑا انفلیشن پہ قابو پا لیا جائے گا, تو ادھر بھی ایز آؤٹ کر دی جائیں گی چیزیں. B2B پہ تھوڑا سا بازی, کیونکہ میں پہلے B2B دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آپ کا ڈالر کا آلٹرنیٹیو ہے. اور آپ نے دیکھا کہ رشین تیل ابھی ہم نے منگوایا ہے تو اس کی پیمنٹ ہم نے چائنیز کرنسی میں کی. اسی طرح جب آپ بارٹر کرتے ہیں تو آپ کی ڈالر ریلائنس سے آپ ہٹ کے آپ اپنی جو ہے وہ چیزوں کو امپروو کر رہے ہیں. تو یہ بڑا اچھا پوٹینشیل ہے ایران, افغانستان اور سینٹرل ایشین ممالک کا کہ آپ یہاں بارٹر میں ٹریڈ بڑھائیں. اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ہمیں اور بھی ملک انکلوڈ کرنے چاہیے ہیں تاکہ ہماری ڈالر ریلائنس کم ہو, اور ہم بارٹر کے اندر کم از کم اگر سرپلس نہیں جنریٹ کر سکتے تو اتنی بارٹر کر لیں جتنی ہماری کموڈیٹیز کے ایکسچینج ہو جائیں کہ ایک لیول پہ آ جائیں. تو یہ ایک آلٹرنیٹیو ضرور ہے, لیکن لانگ ٹرم میں ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھا کے سرپلس جنریٹ کریں گے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ لانگ ٹرم میں چل سکتی ہیں. لیکن ایران, افغانستان اور رشیا, امریکہ کے تینوں جانی دشمن, اور پھر پابندیاں بہت ساری ان کے اوپر عالمی دنیا کے اندر, اور تینوں کے ساتھ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. ہماری کپڑا ادھر جاتا ہے, رائس جاتا ہے, ہمارے مسالہ جاتے ہیں, مرچیں جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارا بہت بڑا ایک سیکٹر ہم ادھر تیل, آئل ریفائنری, اور پھر آئل, کروڈ آئل کی ہم نے اجازت دے دی ہے, آپ لے سکتے ہیں. ہمارا میٹ کا بہت بڑا چیپٹر کھل سکتا ہے. لیکن جو ٹیکسٹائل مشینری ہم روس سے لیں گے وہ جرمنی سے لیتے تھے, امریکہ سے کاٹن لیتے تھے, ان سے لیں گے. ناراض تو ہوں گے وہ ملک. نہیں دیکھیں, نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ناراض ہوں گے. سب جانتے ہیں کہ دنیا میں مشکل حالات ہیں, ہمیں اپنی جو فارکس ریزرو ہے اس کو ہم نے بچانا ہے, اور یا وہ ہماری اس ایشو کو جو ہے وہ حل کر دیں, یا پھر جو آلٹرنیٹیوز ہیں وہاں سے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا کہ ہم ان آلٹرنیٹیوز پہ جائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس فریم ورک کے اندر ہی رہتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں جہاں کوئی ہمارے ناراضگی زیادہ نہ بڑھے. اور دیکھیں یہ ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ ہم اپنے نیبر سے تجارت کریں. نیبر سے تجارت کرتے ہیں تو ٹریول کاسٹ آپ کی کم ہو جاتی ہے, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہو جاتی ہے, ٹائم آپ کا بچ جاتا ہے, آپ کا ایک قربت ہوتی ہے, قریب آپ ہوتے ہیں, تو آپ ذرا زیادہ سیکیور ہو کے آپ بزنس کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا رائٹ ہے اور ہمیں کوئی اس پہ جو ہے ڈسٹرب نہیں کرے گا. ان کے ساتھ پہلے جس بھی ملک نے کیا تھوڑا بہت پابندیاں, اس لیے بارٹر کر رہے ہیں ہم. تو بارٹر کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم کون سا کوئی آفیشیل بینک ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں, تو یہی وجہ ہے بارٹر میں جانے کی. یہاں ایک ہم چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. احسان عدل صاحب موجود ہیں, آخری بریک کی طرف بھی بڑھیں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک, واپس آ گئے. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. رانا احسان عدل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, عارضی
سب کچھ نہیں لگ رہا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ڈیفیسٹ کے اندر ہے، اور اگر ہم ٹیکس ریٹرنز کی بات کریں تو وہ ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا پہلے ہی کوئی 700 بلین، وہ ہم سے اچیو نہیں ہو رہا، تو ہم نے مزید 900 بلین کے اوپر جانا کو پھر رہے ہیں. تو یہ بڑا ایک مفروضی سا لگ رہا. دوسرا آپ نے کہا کہ جو ہماری گروتھ ریٹ ہے، دیکھیں وہ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ تو یہی کلیم کرتے ہیں، جس جماعت کا نام لینا ممنوع ہے، کہ 6% سے اوپر وہ گروتھ چھوڑ گئے، آپ 0.something کے اوپر لے آئیں، تو ناکامی تو ہے کہیں نہ کہیں. دیکھیں اس گروتھ ریٹ کا کیا فائدہ جو اگلے سال آپ سسٹین نہ کر پڑیں اور وہ اس گروتھ کی وجہ سے آپ کھوکھلے ہو جائیں. دیکھیں گروتھ تو تبھی ممکن ہے اگر وہ سسٹینیبل ہو، کنٹینیوس ہو، اور وہ اس گروتھ کے اندر جو ہے ملک کے جو لاسز ہیں وہ بہت زیادہ نہ بڑھ جائیں. جو نے کیا گروتھ ریٹ دکھا دی، لیکن ایک ہائیسٹ فسکل ڈیفیسٹ کیا جس کی وجہ سے IMF کا معاہدہ اور آپ کے جو میکرو اکنامک فرنٹ پہ آپ کو لیکوڈیٹی، ڈالر کرائسس بڑے مزید شدید قسم کے آپ کو فیس کرنے پڑے. تو گروتھ سسٹینیبل ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو بجٹ، آپ نے ٹیکس کے ہدف کی بات کی، 9200 بلین کا یہ ٹارگٹ ہے، اور 7200 ارب کا ہمارا پچھلا وہ اچیومنٹ ہے. تو یہ تقریباً کوئی 27-28% کی گروتھ ہے، 28% کی غالباً. تو دیکھیں 21% تو انفلیشن ہے، 3.5% گروتھ ہے، یہی فارمولہ ہوتا ہے. یہ 24% تو یہ گروتھ ہوگی. 200 ارب کے آپ کے ٹیکس ریفارمز ہیں، وہ اضافی ٹیکس ہے، باقی انفورسمنٹ ہوگی. تو یہ ایک اچیویبل ٹارگٹ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوائی فگر ہے. یہ پھر ہماری امپورٹ کمپریشن ہوئی جس سے آپ کا ٹیکس کلیکشن کم ہوئی، کیونکہ آپ کی امپورٹ پوائنٹ پہ تقریباً 50% ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے. تو وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایز آؤٹ ہوگی آنے والے سال میں. تو یہ ایک اچیویبل ٹارگٹ ہے. اچھا، میں اسی طرح بڑھ رہا تھا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرتے کرتے حکومت نے 5 ارب کے قریب ابھی تک ہماری برآمدات جو ہیں وہ گر چکی ہیں، تو مکمل مجموعی طور پر. تو ٹریڈ ڈیفیسٹ ادھر سے آپ نے 45 ارب ڈالر بچا لیے ہیں، لیکن یہ 5 ارب ڈالر کا جو ڈیفیسٹ کھایا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹریڈ بل بچاتے بچاتے ہم نے ایک نقصان بھی بڑا کر لیا ہے؟ دیکھیں ہمارا جو فرق ہے نا، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہماری ایکسپورٹ اور ہماری امپورٹس کا فرق جو ہے وہ 2.5 گنا سے بھی زیادہ ہے. یعنی کہ وہ تقریباً 3 گنا کہہ لیں یا 2.5 کے اور 3 کے درمیان میں ہے. تو ان مشکل حالات میں مثال کے طور پہ اگر ہم یہ 5 ارب جو ہے وہ یہ نہ ہمیں لاس ہوتا، جس کی وجوہات اور بھی ہیں، جس طرح ورلڈ ریسیشن ہے، ڈیمانڈ میں کمی ہے، لیکن اگر یہ 5 ارب ہم بچاتے بچاتے 10 ارب کی اور امپورٹ کر لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیٹ ہم لاس میں جاتے. تو ابھی دیکھیں ان مشکل حالات میں ہمیں اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کور کرنا تھا، جو کہ پازیٹیو ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی آپ نے ود ان انٹرنل مینجمنٹ کے ذریعے آپ سرپلس میں آ گئے اس دور میں، اور آپ کی جو ڈالر ریکوائرمنٹ ہے کم ہو گئی. یہی اگر ہم تھوڑا سا کھلا ہاتھ رکھتے، جس طرح ظاہر سی بات ہے تاجر حضرات اور بزنس کمیونٹی کا تھا کہ یہ LCs اور یہ جو کنٹینر پھنسے ہوئے ان کو کھولیں، تو خدا نہ خواستہ اگر ملک ڈیفالٹ ہو جاتا تو اس کا کیا فائدہ ہونا تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل پالیسیز اپنائی گئی، لیکن آگے یہ ملک ہے تو ہم لوگ ہیں. اگر ملک کا بالکل ہی پٹھا بیٹھا کے ہم تھوڑی ایکسپورٹ زیادہ کر لیتے، ایک سیکٹر کو ہم ذرا زیادہ ریلیف مل جاتا اور سب لوگ بیٹھ جاتے، تو اس کا فائدہ نہیں ہے. ہم نے اوور آل پکچر کو دیکھنا ہے. کیا برآمدات بڑھیں گی اگلے سال کے اندر؟ کیونکہ ابھی تو 2 ماہ بعد آپ الیکشن میں چلے جائیں گے، آگے کون آئے گا کسی کو معلوم نہیں ہے. ٹارگٹ تھا کم و بیش 38 ارب ڈالر کے قریب، لیکن 30 ارب ڈالر بھی پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. ابھی 28 پہ پہنچے ہیں، کوئی 1-2 اوپر بھی آ گیا تو 29. دیکھیں ڈیفینیٹلی یہ ٹارگٹ تو ہم اچیو نہیں کر پا رہے. اگلا ٹارگٹ ہم نے 30 ارب ڈالر کا رکھا ہے ایکسپورٹ کا، جو کہ ایک ریئلسٹک ٹارگٹ ہے. دیکھیں بالکل جو دنیا کے حالات ہیں، ابھی دنیا میں اوور آل ایک ریسیشن کا ماحول ہے، اور پاکستان بھی اس دنیا کا ہی حصہ ہے. تو یہ بالکل ہمارے ٹارگٹ مس ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اوور آل ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ جو کہہ لیں کہ ہم نے اس ملک کو منور کیا، اس کی اکانومی کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. اور IMF دیکھیں نومبر سے نہیں آیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ IMF کے بغیر کیسے گزارا ہوگا، تو یہ ہم نے گزارا کر کے دکھایا ہے. لیکن وہ تو گزارا ایسے ہی ہے نا، کبھی کچھ سعودی عرب سے لے لیا، کوئی UAE سے لے لیا، چائنا سے کچھ پیسے اب جو دینے والے تھے وہ تھوڑا سا لیٹ کروا لیے پیمنٹس. تو اس میں کچھ ہمارے پاس تو دیکھیں بلال، حقیقت تو یہی ہے نا کہ جب 2.5 گنا فرق رہے گا، جب تک یہ فرق جو ہے وہ 1.5 گنا پہ نہیں آتا، وہ ایکسپورٹ اور امپورٹس آپ کی ایکویٹ نہیں ہوتی،
تب تک تو آپ کو بورو کرنا پڑے گا. اگر آپ کو کہے کوئی کہ یہ بوروئنگ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, وہ آپ کو جھوٹ بول رہا ہوگا, کیونکہ آپ کی امپورٹس اور ریمیٹنسز جب تک ایکسپورٹس کے برابر نہیں ہوتی تو آپ کو بورو کرنا ہوگا, اور پھر آپ کے اس کے اوپر آپ کی ڈیٹ پیمنٹس بھی ہیں. تو یہی طرز ہے, یہی ڈائریکشن ہے. دیکھیں ایک بجٹ کے اندر بڑا کی پوائنٹ تھا جو اوورسیز کا ہم نے پہلے بات کی, $1 ارب پاکستان میں لے کے آئیں, کوئی پوچھ کچھ نہیں ہوگی. تو $1 लाख لے کے آئیں پاکستان کے اندر, تو آپ کے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. کون لائیں گے وہ, کن کو انکریج کیا جا رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے ممالک اتنے اچھے ہیں کہ ہمیں لیگلائز طریقے سے اتنا پیسہ پاکستان لے کے جانے کی اجازت ہوگی؟ کیا انویسٹمنٹ کے لیے آپ نے کوئی پلان نہیں دیا, یہ کہہ دیا $1 लाख لے آئیں, کیا آپ نے کوئی آگے پراپرٹی میں کچھ دیا ہے, بزنس میں کچھ دیا ہے, انڈسٹریلائزیشن کی طرف بڑھے ہیں کیا جس کے اندر وہ لے کے آئیں پیسہ؟ دیکھیں یہ اس میں میرے خیال سے دار صاحب نے بڑی کلیئرٹی سے بتایا کہ یہ ایک پرانی پالیسی تھی جس کے اندر $1 लाख کے برابر کی پیمنٹ میرے خیال سے غالباً تب $100 کا ڈالر تھا, تو یہ یا اس سے کم کا تھا, تو تب یہ 70-80 لاکھ روپے آپ لے کے جا سکتے تھے پاکستان میں. تو صرف اس روپے کی لمٹ کو انہوں نے کنورٹ کیا ہے پرانے ڈالر کی لمٹ کو. تو یہ سب کے اوپر جو ایکسپورٹرز کے پیسے باہر پڑے ہوتے ہیں تو ان کو آسانی ہو جائے گی واپس لانے میں. تو اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ بڑھنے میں اس کا ایک اثر ہوگا, اور یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے. تاجر ابھی چیخنے لگ گئے ہیں, یہ 50,000 پہ جو 300 ٹیکس لگ گیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں زیادتی ہے, بہت ظلم کر دیا. میں نے ان سے کوئی اس پہ کوئی دیکھیں, میں تو کہتا ہوں تاجروں سے پوچھیں کہ یہ زیادتی نہیں ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آنا چاہتے. وہ کہہ رہے ہیں لانے کا طریقہ ہو, یہ تو کوئی نہیں ہے. ان کو جو طریقہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ طریقہ نہیں ٹھیک. ان کو جو ہم نے کہا آپ اپنی سیل کے مطابق ٹیکس دیں, وہ یہ نہیں مانتے. ہم نے کہا آپ فکس ٹیکس دے دیں, اس پہ وہ خوش نہیں ہوتے. اب دیکھیں یہ ایک پرانی پالیسی تھی جس کو دوبارہ سے لاگو کیا گیا ہے کہ کم از کم ان کو تھوڑی سی تکلیف تو 0.6% کی تکلیف تو محسوس ہو کہ بھئی آپ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے, جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے. تو یہاں آپ کو تھوڑا سا تو جو ہے وہ ان کو پینلائز کرنا پڑے گا. اس کا جواب ان کے پاس ہے, ہم بجلی میں دے رہے ہیں, گیس میں دے رہے ہیں, پیٹرول میں دے رہے ہیں, ٹیکس تو دے رہے ہیں سارے. باقی لوگ بھی دے رہے ہیں, جو لوگ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں, جو انکم ٹیکس دے رہے ہیں, وہ بھی یہ سب کچھ دے رہے ہیں, اور اوپر سے انکم ٹیکس بھی دے رہے ہیں. تاجر حضرات تو جو ہیں وہ اپنی سیل کے مطابق تو ٹیکس دے ہی نہیں رہے. وہ اپنی اگر بجلی پہ ٹیکس دے رہے ہیں تو وہ ان کی سیل کے ساتھ تو ریلیٹ نہیں کرتا. تو یہ تو بہت سارا ایسا ٹیکس جو ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری تاجر کمیونٹی میں تو پوٹینشلی بہت ہے ٹیکس اکٹھا کرنے کا, لیکن یہ ابھی تک پلہ نہیں پڑھا رہے. کوئی نہیں, یہ آخری سال یہ کام نہیں ہوتے, جو پہلا سال حکومت کا اگلی کا ہوگا اس کے اندر یہ سارے سب پڑھے جائیں گے. میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ الیکشن ہو گئے, جو بھی نئی گورنمنٹ آئی تو پھر جو ہوگا وہ ایسا تماشا ہوگا کہ سارے چیخیں گے, یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اچھا ایک چیز, نون لیگ کیا آخر کہاں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ آج تک انفلیشن جو ہے 5% سے ابو نہیں جانے دی گئی, اور اس کو اون کرتی تھی نون لیگ سے پبلسائز پروجیکٹ کرتی تھی, لیکن اس وقت انفلیشن سب سے زیادہ بے قابو آپ لوگوں سے ہوئی ہے. دیکھیں بالکل 4% انفلیشن تھی ہمارے 2018 میں. اوور آل ایوریج انفلیشن 5% سے نیچے تھی 5 سال کے اندر, اور ہمارے دور میں روپیہ بھی بہت مستحکم رہا. دیکھیں یہ تو ہمیں ایک ایسی آگ لگی ہوئی معیشت ملی جس کا کام ہمارا تھا کہ ہم آگ بجھائیں. اس کے اندر ڈالر لیکوڈیٹی کا ایک کرائسس تھا جس کی وجہ سے روپے کی ڈی ویلیویشن ہوئی, IMF کے معاہدے میں تاخیر ہوئی جس سے روپے کی ڈی ویلیویشن ہوئی, اور ایک ڈی ویلیویشن ڈریون انفلیشن جو ہے اس کا ہمیں فیس کرنا پڑا. یہ وہ میجر وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا, دیکھیں 30% تو آپ کا روپیہ ابھی پچھلے 1.25 سال کے اندر ڈی ویلیو ہوا ہے. 186 سے 186 سے یہ ابھی 290-300 کے قریب آ گیا ہے. تو یہ 30% بلکہ کہہ لیں کہ 50% انفلیشن ڈی ویلیویشن ہوئی ہے, تو اس کا بڑا میسو امپیکٹ پڑا ہے. دیکھیں یہی اگر ہماری IMF کے ساتھ معاہدہ خراب نہ کیا جاتا حکومت, اور جس طرح کا ہائیسٹ فسکل ڈیفیسٹ دیا آپ نے, اپنی ساکھ جو ہے وہ متاثر کر لی, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ کر لیا, یہ نہ کیا جاتا تو شاید اتنے برے حالات نہ ہوتے. بارہا ہم نے کوشش کی کہ IMF کا معاہدہ ہو جائے. ابھی بھی ہم پر امید ہیں, اور ہم نے جو بجٹ دیا ہے وہ بھی ایک رسپانسبل بجٹ ہے, تو ہمیں امید ہے کہ آگے بڑھتے ہوئے ہم اس مسئلے سے نکل آئے ہیں, اور یہ جہاں معاملات ہیں یہ اسی لیول پہ جو ہیں وہ چلیں گے, اور آگے انشاءاللہ بہتری ہوگی. اس میں حقیقت ہے ویری لاسٹ کہ ایک طرف 35% انکریز تنخواہوں میں, جہاں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, جہاں قرضے بہت اٹھائے گئے ہیں, یہی جو پیسے دینے ہیں تنخواہوں کے یہ اس سے ڈبل ہم نے واپس پیمنٹس کرنی ہے, اور دوسری طرف ترقیاتی کام دھڑا دھڑ شروع ہو چکے ہیں. یہاں تک کہ وزیر اعظم جو ہے وہ باقاعدہ صوبائی اسمبلیوں کے اندر جو ان کے امیدواروں کے لیے وزیر اعلیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ بجٹ جاری کیا جائے تاکہ ترقی یافتہ کام ہوں اور ہم پھر الیکشن میں جا سکیں. پورے فیصلہ آباد میں ایسا لگتا ہے ایک دم بجٹ ریلیز کر دیا گیا ہے. تو پھر IMF کیسے یقین کرے گا جہاں شہانہ
نیا پروٹوکول, ترقیاتی کام, اور خود دکھانا کچھ ہے اور کرنا کچھ ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ رکی ہوئی تھی اس کو تھوڑا بہت بحال کیا گیا ہے, اور وہ وہی بجٹ ہیں جو پچھلے سال میں جن میں گنجائش تھی تو ان کو جو ہے وہ عوام کی طرف رخ کیا گیا ہے. عوام یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ شہر کے اندر تھوڑی بہت تو ڈیولپمنٹ ہو, تو میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, اس کو ویلکم کرنا چاہیے ہے. باقی دیکھیں یہ بجٹ ہم نے آئی ایم ایف سے اہداف اس کے شیئر کیے ہیں, تو یہ کسی حد تک آئی ایم ایف سے کہہ لیں کہ آڈیٹڈ بجٹ ہے. اب وہ غیر ذمہ داری آڈیٹڈ یا پروفڈ؟ آڈیٹڈ میں کہوں گا, اپرووڈ تو ابھی شاید نہ میں کہوں, لیکن آڈیٹڈ انہوں نے دیکھا ہوا ہے اس بجٹ کو, وہ ان کو سارے یہ نمبر فگرز ہم نے دکھا دیے ہیں. تو آگے بڑھتے ہوئے جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک مشکل حالات میں یہی کچھ ہم کر سکتے تھے, اور اگر شاید ایک پارٹی کے لیڈر ہوتے تو وہ اس وقت حالات بہت شاید اور بدتر ہوتے. بہت شکریہ رانا احسان افضل خان سے ہمارے ساتھ موجود تھے بڑا ڈیٹیل میں. آج پروگرام ہی صرف ہمارا بجٹ کے اوپر, فیصل آباد کی انڈسٹری اور فیصل آباد کے تاجروں کے ریلیٹڈ تھا. ہم نے بہت سارے پاکستان کے ملکی لیول کے بھی, پنجاب اور خاص طور پہ فیصل آباد کے لیول کے سوالات رکھے, جس پہ وہ یہ پوری امید ہیں کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام دوست نہیں عوام کش بجٹ ہے, تو وہ یہ غلط کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس مشکل حالات میں عوام کے لیے جتنا ہو سکا اتنا دیا گیا. لیکن اکانومسٹ کچھ کہتے ہیں کہ جیسے چل رہا تھا ویسے چلانے کی کوشش کی گئی ہے, تاکہ اسے ایک لفظ کہ یہ وقت ٹپائیں, الیکشن کرائیں, الیکشن میں جائیں, الیکشن جیت کے پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن یقیناً طور پہ جو نظر آ رہا ہے, جیسے انہوں نے بھی اپنے پوائنٹ میں کہا کہ سب پھڑے جان گے, یہ تو وقت بتائے گا. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.